السلام علیکم جی۔ آج اسلام آباد کے اندر ایک سابق ماڈل اور کچھ ٹی وی ڈراماز کے اندر اپیئر ہونے والی ایک خاتون ہاجرہ خان پانیزئی، جن کا تعلق بلوچستان سے ہے اور انہوں نے کراچی کے اندر اپنے ماڈلنگ کے کیریئر کا آغاز کیا تھا، انہوں نے آج ایک پریس کانفرنس فرمائی۔ اس پریس کانفرنس کی اہمیت کیا ہے اور اس پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے کیا کیا، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ ہاجرہ خان جو ہیں، ان کا عمران احمد خان نیازی صاحب سے تعارف 2011 میں ہوتا ہے، اور جس طرح سیلیبریٹی کے ساتھ مل کے خوش ہوتے ہیں، اس طرح وہ بھی خوش ہوئیں اور انہوں نے فریکوینٹلی بنی گالہ کے اندر جانا اور جا کے رہنا جو ہے وہ شروع کر دیا، اور یہ والا تعلق ان کا عمران احمد خان نیازی سے 2014 تک رہا۔ درمیان میں 2013 کے انتخابات بھی آئے۔ ان انتخابات کے اندر ہاجرہ خان پانیزئی کے والد صاحب کو پی ٹی آئی کا ٹکٹ بھی دیا گیا، جس پہ انہوں نے الیکشن لڑا، لیکن الیکشن ہار گئے۔ ٹھیک ہے، اب جناب ہاجرہ خان صاحبہ جو ہیں وہ 2014 میں عمران خان صاحب کی قربت میں رہنے کے بعد انہوں نے کہا کہ انہوں نے ان سے جب دوری اختیار کرنے کی کوشش کی تو انہیں پتہ چلا کہ یہ وہ والا گینگ ہے یا یہ وہ والا مافیا ہے جس کے اندر آنے کا رستہ تو کھلا ہوتا ہے، جاتے پھر آپ اس کی مرضی سے ہیں، ورنہ پھر آپ کے لیے موت ہے۔ تو ان کی ٹرولنگ، ان کو تھریٹ کیا گیا۔ انہوں نے اس دوران ایک کتاب لکھی، ویئر دا اوپیم گروز، جہاں پہ افیم اگتی ہے، انہوں نے یہ کتاب لکھی، لیکن یہ کتاب جو تھی یہ سٹال کا منہ نہ دیکھ سکی۔ جیسے ہی اس کتاب کی خبر سامنے آئی تو جو پبلشر صاحب تھے ان کو بھی ادھر ادھر کر دیتا گیا، جو کہ اس زمانے کا دستور تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ خاتون جو ہیں ان کو بھی دھمکیاں، ہراسگی کہ وہ پاکستان چھوڑ گئیں، اور وہ کتاب جو تھی وہ تمام کی تمام سٹالز سے غائب ہو گئی۔ اور کہاں گئی وہ آپ کو پتہ ہی ہے، جس طرح کی کتاب کا انجام ہوا کرتا ہے وہاں پہ چلی گئی۔ اب وہ واپس آئی ہیں ود اے بینگ، اور ان کی کتاب جو ہے 120 صفحوں کے اوپر مشتمل ہے۔ اب کتاب سے زیادہ اسے کتابچہ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے اندر ان کی ذاتی فیلنگ ہیں، جس کے اندر ایک پہرا جو ہے وہ بہت زیادہ گھوم رہا ہے اور شیئر ہو رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، جس کے اندر انہوں نے اس بات کی ڈسکرپشن کی ہے۔ اس ڈسکرپشن کے بارے میں اپنی رائے دیتا ہوں، لیکن پہلے میں آپ کو ان کی ڈسکرپشن عرض کر دوں۔ وہ یہ ہے کہ انہیں ایک خاتون نے بتایا، اور جب وہ خاتون نے انہیں بتایا تو وہ خاتون بیوہ تھیں۔ کون خاتون تھیں؟ انہوں نے خاتون کا کوئی تعارف نہیں کروایا، کہ اس بیوہ خاتون نے ہاجرہ خان کو بتایا کہ بیوہ خاتون کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ عمران احمد خان نیازی جو ہیں وہ ایک کتیا کے ساتھ خلاف وضع فطری فعل کرنے کی کبھی حرکت فرما رہے ہیں۔ تو وہ بیوہ کہتی ہیں کہ میں نے عمران خان صاحب کو اس بات کے اوپر ڈانٹا۔ ٹھیک ہے، اب پتہ نہیں ان بیوہ کا عمران خان صاحب کے اوپر کیا اثر و رسوخ ہوگا، یا عمران خان صاحب کا اس بیوہ کے اوپر کیا اثر و رسوخ ہوگا۔ یہ انہوں نے ہاجرہ خان صاحبہ کو بتایا، تو ہاجرہ خان صاحبہ نے ان کا تعارف کروائے بغیر یہ بات جو ہے وہ اپنی کتاب کا حصہ بنا ڈالی ہے۔ میں اس دعوے سے ایگری نہیں کرتا، کیونکہ اس طرح کا ایک دعویٰ جناب اوریا مقبول جان صاحب نے بھی کیا تھا، کہ انہیں کراچی میں رہنے والے ایک پروفیسر نے بتایا، جنہوں نے خواب دیکھا کہ حضرت عمر فاروق نعوذ باللہ من ذالک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اور فاروق اعظم جن کے نام سے جن کو ہم جانتے ہیں، وہ اپنے ساتھ لے کے قمر جاوید باجوہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور ان کو تقرر نامہ تھمایا جاتا ہے باجوہ صاحب کو، اور وہ الٹے ہاتھ سے پکڑتے ہیں تو ساتھ کھڑے ہوئے حضرت عمر فاروق ان کے الٹے ہاتھ کے اوپر ہاتھ مارتے ہیں اور وہ ان کو کہتے ہیں کہ سیدھے ہاتھ سے پکڑو۔ اب یہ خواب جو تھا یہ پروفیسر صاحب نے کراچی میں بیٹھ کے دیکھا اور انہوں نے اولیاء مقبول جان صاحب کو سنایا، اور اولیاء مقبول جان صاحب نے اپنے ولاگ میں کر دیا، اور یوں تھی اس کے بعد دمالیں ڈالنے شروع ہو گئے، ٹھیک ہو گیا۔ اب اسی طرح کی ڈسکرپشن جو ہے یہ حاجرہ خان صاحبہ لے کے آئی ہیں۔ حاجرہ خان صاحبہ کی وکٹمائزیشن ہوئی ہوگی، بالکل عین ممکن ہے کہ ہوئی ہو، کیونکہ اس وقت تو مہاتما عمران احمد خان نیازی کو مسلط کرنے کا پورا اہتمام کیا گیا ہوا تھا، اور عمران خان صاحب کے خلاف کوئی بات کرنا اپنی موت کو دعوت دینے، پسلیاں توڑوانے، پیٹ کے اندر ٹانکے لگوانے، سر کے اندر زخم کروانے کے مترادف تھا۔ تو اگر وہ یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے عمران خان صاحب کے اوپر کوئی کرٹیکل چیز لکھی اور اداروں نے ان کی زندگی اجیرن کر دی، حالانکہ وہ پرائم منسٹر نہیں بنے تھے، تو یہ بہت حد تک درست ہو سکتا ہے، آپ اگتی ہو یہ پایا۔ لیکن جس طرح انہوں نے اتنا بڑا الزام جو ہے وہ ایک شخص پہ لگایا، ہمارا عمران خان صاحب کے بارے میں جو کرٹیسزم ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر ٹھیک ہے، لیکن حاجرہ خان صاحبہ کی اس دعوے کے اندر بہت بڑا فلا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ دعویٰ بھی کر دیا، جو پریس کانفرنس فرمائی اس کے اندر انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ جو حقائق وہ بیان کر رہی ہیں اس ایک ایک حقیقت کی ان کے پاس ثبوت موجود ہے، اور اگر عمران احمد خان نیازی ان کو عدالت میں گھسیٹیں گے تو وہاں پہ وہ تمام ثبوت مہیا کر دیں گی۔ اب اگر یہ تو کسی یورپ کے ملک کے اندر، برطانیہ کے اندر، امریکہ کے اندر یہ دعویٰ ہوتا تو ڈیفینیٹلی معاملہ عدالتیں چڑھتا۔ پاکستان کے اندر ازالہ عرفی حیثیت کا جو قانون ہے وہ بہت کمزور ہے، اور اگر آپ اس طرح کا فائل کر دیں تو وہ جو ہے وہ کئی سال تک تو اس کی سنوائی ہی نہیں ہوتی۔ دیکھیے نا، عمران احمد خان نیازی صاحب نے 35 پنچروں کا الزام لگایا نجم سیٹھی صاحب کے اوپر، اور نجم سیٹھی صاحب جو تھے وہ انہیں عدالت میں لے گئے، تو عمران خان صاحب نے یہ کہہ کے جان چھڑا لی کہ مجھے تو وہ جو تھے وہ بریگیڈیئر سیمسن نے بتایا تھا۔ بریگیڈیئر سیمسن صاحب جو ہیں وہ باقاعدہ مطیع اللہ جان کے استاد رہ چکے ہیں ویسے بائی طرح، تو مجھے تو اس نے بتایا تھا۔ بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ جناب میں تو آغا مرتضیٰ پویا کے گھر پہ بیٹھا ہوا تھا اور وہاں پہ یہ بات ہوئی تھی، اور آپ کو وہاں پہ کیسے بات ہوئی تھی کہ پویا صاحب کو کسی کا فون آیا تھا اور انہوں نے وہاں پہ یہ بات کی تھی۔ اب دیکھیں نا، اب پوچھو جا کے ایس عمر سے جا کے آغا مرتضیٰ پویا صاحب سے آپ جو ہے وہ کریں گے، انویسٹیگیشن کریں گے، اور جناب بس پھر بندہ کیا کہے، اب کیا کہے اور کیا سنے اور کیا نہ سنے۔ تو اس طرح کی حقیقتیں جو ہیں، اس کے بعد وہ سیمسن صاحب نے آ کے عمران خان کو بتایا، اور عمران خان صاحب نے جلسے میں کھڑے ہو کے کہہ دیا، اور پھر یوتھیوں نے اس پوائنٹ کو وہ رگڑا، اخیر پہ عمران خان صاحب نے یہ کہہ کے اور معافی مانگ کے اور جان چھڑا لی، ٹھیک ہے۔ اور اگر عمران خان صاحب یہ کام نہ کرتے تو کم از کم 20 سال اور اس مقدمے کو لٹکا سکتے تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں جو قوانین کی حالت ہے اس میں تو آپ یہ کچھ کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال حاجرہ صاحبہ جو ہیں وہ وکٹم رہی ہیں عمران خان صاحب کی۔ پہلے وہ ان کی عاشق تھیں 3 سال کے لیے، لیکن ان کا کہنا یہ ہے، انہوں نے اس کتاب کے اندر بتایا ہے کہ جو گھٹیا اور گھناؤنا چہرہ ان کو عمران خان صاحب کے ساتھ ان قربت کے لمحات کے اندر عمران احمد خان نیازی کا نظر آیا، اس سے ان کو گھن آنے لگی، اس سے ان کو نفرت ہو گئی، اور پھر انہوں نے یہ سوچا کہ یہ شخص جو ہے یہ پلے بوائے ہے، تو اس کے لیے بیسٹ جگہ تو ویسٹرن سوسائٹی ہونی چاہیے، تو یہ یہاں پہ کیوں ہے؟ تو پھر انہیں اس بات کا جواب ملا کہ یہ جو بھیڑیں ہیں جن کو یہ رجھاتا ہے اور ایک ایک کر کے سب کو شکار کرتا ہے، تو یہ والا موقع اسے کوئی ویسٹرن سوسائٹی نہیں دے سکتی، تو لہٰذا وہ وہاں سے بھاگ گئیں۔ آج کا دن جو ہے جمعہ کا دن وہ سارا حاجرہ خان پانیزئی کے نام پہ رہا،
یہ جو ہے یہ واحد 120 صفحے کی کتاب میں سے وہ پیرے ہیں، بلکہ ایک صفحہ ہے جو زیر بحث آیا. باقی بہت ساری باتیں انہوں نے لکھی ہیں اور جو ہے وہ اس ٹریپ کا ذکر بھی کرتی ہیں جس کے اندر ان کو ڈال کے وہاں تک پہنچایا گیا. خیر چلتے چلتے میں یہ بھی عرض کر دوں کہ پچھلے دنوں عمران احمد خان نیازی کے چمپوؤں نے، ان کے پالتوؤں نے یہ بات کہی کہ جناب عمران خان صاحب جو ہیں چونکہ اسلام آباد اور مری کی سڑکوں کے اوپر گاڑی چلایا کرتے تھے، تو عمران خان صاحب جو ہیں ان کی نقل اتاری ہے جناب میاں محمد نواز شریف صاحب نے اپنی صاحبزادی کو ساتھ بٹھا کے مری میں سے جھیکا گلی جاتے ہوئے گاڑی چلا کے اور اس کے اندر ریکارڈنگ کر کے اسے سوشل میڈیا پہ ڈال کے. تو میں یوتھیوں کی تصحیح کر دوں کہ یہ نہیں عمران خان صاحب نے گاڑی نہیں چلائی. عمران خان صاحب جو ہیں وہ برطانیہ سے ایک گرل فرینڈ گھیر کے پاکستان لائے تھے اور اس گرل فرینڈ کو لے کے وہ مری گئے تھے. اس خاتون نے جو کہ اس وقت برطانیہ کی سوسائٹی کی ایک خوبصورت ترین خواتین کے اندر ان کا شمار ہوتا تھا اور وہ اداکارہ بھی تھیں، انہوں نے پھر لکھا کہ ان کے ساتھ جو ان کے میزبان جو تھے جو ان کو لے کے گئے، اپنے پلیوں تو خان صاحب نے کبھی کوئی خرچ نہیں نہ کیا، تو انہیں جو لے کے گئے وہ یوسف صلاح الدین صاحب تھے. اور یوسف صلاح الدین صاحب کے ساتھ ان کی ایک گرل فرینڈ بھی تھی جو پارٹ ٹائم گرل فرینڈ تھی اور فل ٹائم ایک جسم فروش وائف تھی. یہ اس خاتون نے لکھا ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال میں نے کہا کہ یوتھیو یہ والا وزٹ جو ہے عمران خان صاحب کا مری کا، اس کا ویسٹ کی تاریخ کے اندر بھی بڑا تذکرہ آتا ہے اور آج ایسی بھی کہا دیتا. ٹھیک ہے، تو ماشاءاللہ اتنا بڑا اور اتنا سٹرونگ اور اتنا اجلا کردار ہے عمران احمد خان نیازی صاحب کا کہ سیکسول پرورشن یعنی جنسی بے راہ روی کے حوالے سے آپ پاکستان میں یا ویسٹ کے اندر ان کے اوپر جو بھی الزام لگائیں لوگ بلا کم و کاست اس کو قبول کر لیتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بعض ایسے لوگ ہیں جو اس جنسی مہمات کو ایک مرد کی مردانگی گردانتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بہت بڑی اچیومنٹ تھی جناب عمران احمد خان نیازی کی، اور جس کے نتیجے کے اندر یہ سارا کچھ جو ہے وہ ایک جسے کہنا چاہیے کہ ٹرافی ہے، یہ ایک اچیومنٹ ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ تبرہ کرنے کی بجائے یا اس کی تنقید کرنے کی بجائے اس کے اوپر آپ کو باقاعدہ خوش ہونا چاہیے، اس سے حظ اٹھانا چاہیے اور اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. یہ جو ذہنی معذور اور بدبودار لوگوں کی ایک گروپ ہے وہ عمران خان صاحب کے اس حوالے سے کیے گئے کسی بھی تجزیے یا تنقید کے اوپر آ کے اسی طرح بھونکتا ہے جس طرح اب نیچے آ کے کرے گا. ہمیں حاجرہ پانیزئی صاحبہ کے اس دعوے سے اتفاق نہیں ہے کیونکہ یہ بہت کمزور دعویٰ ہے. یہ اسی طرح کا دعویٰ ہے جس طرح کہ عمران خان صاحب کا 36 پنکچرز والا دعویٰ تھا. ٹھیک ہے، یوتھی جو مرضی کہیں، جتنی مرضی گالیاں دیں، لیکن سچ تو ہم نے سچ ہی بولنا. جو ہمارے سامنے حقائق آئے ہیں اس کے مطابق ہم نے سچ بول دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.